سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ذلهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہم سب شکر گزار ہیں اس رب العالمین کے جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عزاداری جیسی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی اور اس کو نئے سال کے آغاز میں ایک مرتبہ پھر برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس شکر گزاری کے لیے سب حضرات سے اپیل ہے مل کر باغ بلند اللہ رب العزت اپنے انعامات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ اپنی کتاب میں کثرت فرماتا ہے اور یہ اعلان فرمایا ہے اس نے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها
یاد رکھو ان عذابی لشدید، پھر اگر میں عذاب بھیجتا ہوں تو میرا عذاب نرم نہیں ہوتا بلکہ میرا عذاب سخت ہوتا۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ اللہ نے جو انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں اور جو نعمتوں کی برسات ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ تم ان کی تعداد کو گن نہیں سکتے، ان نعمات میں عزاداری سید الشہداء یا عزاداری خاندان تطہیر کا مقام کیا ہے؟ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عزاداری ایک عظیم ترین نعمت ہے، بلکہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نعمت کے لیے خاص طور پر منتخب فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ عزاداری کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں تو نعمت خدا کے طور پر تسلیم نہیں کرتے اور اسے قابل تشکر نعمت خدا نہیں مانتے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عزاداری پر ایمان بھی عطا فرمایا ہے، عزاداری کو نعمت ماننے کی توفیق بھی عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت ماننے کی توفیق عطا کی ہے، اور ہم اس کی اس نعمت کا اس طرح شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے نئے سال کا آغاز جن اطوار و انداز کے ساتھ کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور آل محمد کے غلاموں کے نئے سال کو شروع کرنے کا انداز عزاداری ہے۔ جو حضرات اس انداز پر مطمئن ہیں اور غم حسین سے سن 1442 کا آغاز اپنے لیے نعمت الہی سمجھتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ اس نعمت میں اضافے کے لیے باوقار بلند صلوات دیگر اقوام عالم بھی اپنے نئے سال کا آغاز کرتی ہیں، ان کے سال کا آغاز ہوتا ہی ان کے اپنے نظام کیلنڈر کے مطابق ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلامی کیلنڈر ہجرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا فرمایا ہے۔ ہمارا جو نیا سال ہے، آیا وہ عیسوی ہے یا ہجری ہے؟ بے شک ہمارے اداروں میں، حکومتوں میں، دیگر معاملات میں وہ سال مروج ہے جس کی ابتدا حضرت جناب عیسی ابن مریم روح اللہ کی ولادت باسعادت کے سال سے رکھی گئی ہے، اس لیے اس کیلنڈر کا نام عیسوی ہے اور مسیحی ہے، اور اس کا معیار اور بنیاد بھی شمسی ہے، یعنی اس کی جو میزان ہے، اس کا جو پیمانہ ہے وہ سورج کا طلوع و غروب ہے، وہ چاند کی رویت سے مربوط نہیں ہے، اس لیے اسے شمسی کیلنڈر کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا حضرت عیسی ابن مریم کی ولادت باسعادت سے ہوتی ہے۔ اور یقیناً آپ متوجہ ہیں اس وقت عیسوی سال کون سا ہے؟ تو جواب 2020 اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم
علیہ السلام کی ولادت کو 2020 سال ہوئے ہیں۔ ان کی ولادت باسعادت کو 2020 سال ہوئے ہیں۔ لیکن ایک نقطہ یہ بھی قابل غور ہے، اگر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو کیا اللہ کا بیٹا بھی ولادت پاتا ہے؟ کیا اس کو بھی متولد ہونا چاہیے؟ کیا اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ جس کو وہ باپ مانتے ہیں وہ لم یلد ولم یولد ہے، تو اس کا بیٹا بھی تو لم یلد ولم یولد ہونا چاہیے تھا، اور وہ بھی اگر خدا ہوتا اور رب ہوتا تو اس کی ولادت کا کوئی تصور موجود نہ ہوتا۔ لیکن ان کا یہ عیسوی میلادی سال بتا رہا ہے کہ ادھر سے حضرت عیسیٰ کی ولادت مانتے ہیں اور ادھر سے لم یلد ولم یولد کا بیٹا مانتے ہیں، جس میں ایک تضاد ہے، اور بنیادی طور پر وہ مذاہب اور وہ مکاتب مشتمل ہی تضاد اور تناقض پر ہیں۔ آؤ اللہ کا شکر ادا کریں کہ خداوند منان نے ہمیں اس قسم کی گھٹیا اور پست فکر سے اپنی خصوصی حفاظت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام کے یہی ہمارے عظیم پیشوا ہیں جنہوں نے ہمیں ایسی فکر عطا فرمائی ہے جو فکر ہر قسم کی خطا، تضاد، تناقض اور گھٹیا پن سے محفوظ ہے۔ وہ فکر نور علی نور ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے نور پیشوا عطا فرمائے ہیں کہ جس طرح وہ خود نور ہے، ان کی فکر بھی نور ہے، ان کے تعلیمات بھی نور ہیں، ان کا دین بھی نور ہے، ان کا مذہب بھی نور ہے۔ خدا ہمیں اس نور علی نور پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی نور پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اسی نورانی ماحول میں ہمیں محشر عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صاحب تو ان کا جو سن ہے کیلنڈر کے اعتبار سے 2020 ہے، لیکن ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے آیا اس کا تعلق سورج کے طلوع و غروب سے ہے یا چاند کی رویت ہلال سے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم قمری سال کو اپنے لیے اسلامی سال مانتے ہیں، اور اس کا تعلق ہجرت سے ہے، یعنی وہ اس کی بنیاد حضرت جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے رکھی گئی ہے، اور وہ سال سن 1442 ہے، یعنی بالفاظ دیگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1441 سال مکمل ہو چکے، اور 1442 سال شروع ہو چکا، اور یہ ہمارے لیے نعمت خدا ہے کہ ہم اس کو ہجرت سے مختص کیے ہوئے ہیں اور ہجری سال کو مناتے ہیں۔ اور دوسری نعمت الہی یہ ہے کہ اس ہجری سال کی شناخت اور اس ہجری سال کا مشورہ اور اس ہجری سال کی فکر اس مولا نے دی تھے جسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مولا کے نام پر بآواز بلند صلوات۔ دوسری خلافت کے دور میں بعض ایسے مسائل و مشکلات پیش آئے جس کے بعد اس امر کی ضرورت پڑی کہ کوئی باقاعدہ کیلنڈر ہونا چاہیے، سال ہونا چاہیے،
اور اس کے مطابق ہمارا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ سوال جب پیدا ہوا تو اس پر مشاورت ہوئی، اور یہ مشورہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیلنڈر، اپنے سال کا آغاز اس سال سے کریں جس سال کو اللہ نے حضرت رسالت مآب کی ہجرت کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہجرت اسلام کی فتح کا باعث بنی ہے یا اسلام کی کمزوری کا باعث بنی ہے؟ اس سوال پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب کو بے شک کے مصائب و آلام اور ان کے مسلمانوں کی تکالیف کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ کی طرف آپ تشریف لائے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا تھا کہ رسول اکرم مصائب سے تنگ ہوئے اور بامر مجبوری آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف تشریف لائے، لیکن الہی تقدیر اور نظام خداوندی یہی تھا کہ اسلام نے ترقی پانا تھی اور اسلام کو فتح ہونی تھی۔ اس ہجرت کی طفیل جو بظاہر مجبوری نظر آتی تھی لیکن حقیقتاً اسلام کی فتح کی ضامن قرار پاتی تھی۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہجرتیں عموماً جو پاک ہستیوں کی ہوتی ہیں وہ دین کے لیے مفید رہتی ہیں، دین کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کی تھی بابل سے شام کی طرف اور شام سے مکہ مکرمہ کی طرف۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں آپ کی قربانی، حضرت اسماعیل کی قربانی آپ نے پیش کی اور وہ قربانی آپ کی عظمت میں اضافے کا باعث بنی۔ اللہ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کو حکم دیا، باپ اور بیٹے نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ کیا خیال ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر حضرت ابراہیم کی عظمت میں اضافے کا باعث بنی یا کمی کا باعث بنی؟ واضح ہے کہ بیت اللہ آج تک مرکز دین ہے، مرکز کائنات ہے، اور اللہ کے سارے عبادات عموماً بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کے بانی اللہ نے حضرت ابراہیم کو بنایا۔ اگر حضرت ابراہیم بابل سے مکہ کی طرف ہجرت نہ کرتے تو یہ عظمت بھی انہیں حاصل نہ ہوتی اور یہ سعادت بھی ان کا مقدر نہ بنتی۔ اور پھر وہ خاندان جو وہاں آباد ہوا کہ جس خاندان میں سے آخر نور سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین نمودار ہوا، اور جس خاندان سے علی جیسی ہستیاں وجود میں آئیں، زہرا جیسی ہستیاں تشریف لائیں، حسنین جیسے شہزادے تشریف لائے، اور وہ پنجتن پاک تشریف لائے کہ جنہیں اللہ نے اس کائنات کا محور اور اس کائنات کا مرکز بنایا تھا کہ فرمایا تھا بعزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مطحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، یہ ساری کائنات جو میں نے پیدا کی ہے تو فقط اور فقط اور فقط ان پانچ کی محبت میں پیدا کی ہے جو اس وقت بطول کی چادر کے نیچے ہے۔ یہ سارا سسٹم آخر ہجرت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہجرت کی حضرت ابراہیم نے اور یہ نورانی نتائج ہمیں حاصل ہوئے، بلکہ پوری کائنات کو حاصل ہوئے۔ اسی طرح حضرت جناب موسیٰ نے بھی ہجرت کی تھی، فرعون کی گرفت سے نکلے تھے، ہجرت کر کے حضرت مدائن پہنچے تھے، مدین پہنچے تھے، اور وہاں سے پھر چند سال کے بعد واپس آئے تھے، اور نتیجتاً ان کا مقابلہ فرعون سے آیا۔
بالآخر فرعون بمائے اپنے فرعونی لشکر کے دریا میں غرق ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری حکومت بھی نصیب ہو گئی اور معنوی حکومت بھی نصیب ہو گئی۔ تو وہ ساری کامیابی حضرت موسیٰ کو بھی ہجرت کے صدقے حاصل ہوئی۔ آئیے حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت آیا ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری مخلوق کے لیے باعث خیر و برکت ثابت ہوئی ہے یا نہیں، باعث فتح و نصرت ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ آج تک جتنی اسلام کو عزت نصیب ہوئی ہے اس عزت کے پیچھے رسول اکرم کی ہجرت موجود ہے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا۔ مکے میں تھے تو مظلوم تھے، اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو فاتح ہو گئے اور ناصر ہو گئے، حتیٰ کہ وہی مکہ رسول اکرم نے دوبارہ فتح کیا، اور اسی فتح کے نتیجے میں بیت اللہ کو نہ فقط بتوں سے پاک کیا بلکہ بت پرستی سے پاک کر دیا۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ تو یہ ساری برکتیں جو اسلام اور مسلمین کو حاصل ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اللہ کی یہ پوری زمین نور عدل و انصاف سے چمک اٹھے گی، اور ظلم و جور کی تاریکیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ نور جب ظاہر ہوگا اور یہ کامیابی ظاہر ہوگی تو مجھے کہنے میں کوئی حد نہیں کہ اس کے پیچھے بھی ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہوں گی، جو مانتا ہے بآواز بلند صلوات۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے، قابل ذکر، کہ جس ہستی کی عزاداری کے لیے آپ محرم الحرام میں شروع کرتے ہیں عزاداری کا سلسلہ، اور پھر سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، اور یہ محرم الحرام تو عزاداری کی بہار اور عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اس عزاداری جس ہستی کی آپ عزاداری کرتے ہیں، کیا اس ہستی نے بھی ہجرت کی یا نہ کی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہاں سے کی تھی؟ رسول نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو پوری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے۔ لیکن امام حسین نے ہجرت کی تھی مدینہ سے کربلا کی طرف۔ اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ دین بچانا، اسلام کو یزیدیت سے محفوظ رکھنا۔ شیطان کا بہت بڑا حملہ جو یزیدیت کی شکل میں دین حق پر ہو رہا تھا، اس کو ناکام کرنے کے لیے، اس کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اس کے تمام منفی اثرات سے اسلام اور مسلمین کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی مدینہ منورہ سے بظاہر مکہ کی طرف اور حقیقتاً کربلا کی طرف۔ کیا خیال ہے اس ہجرت کا بھی کوئی نورانی اثر اس معاشرے پر نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کوئی ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے خواجہ معین الدین اجمیری نے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دستر دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یعنی خواجہ اجمیری وہ یہ تصور دے رہے ہیں کہ یزید اسلام مٹانے والی قوت کا نام ہے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والی قوت کا نام یزیدیت ہے، اور اس سازش کو خاک میں ملا کر دین کو اوج بخشنے والی مہربانی اور نعمت کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت
تھوڑا سا تصور آپ کے ذہن میں آیا کہ بے شک ہجرتیں ظاہراً تو ایک تکلیف شمار ہوتی ہیں، وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، بڑی تکلیف، بڑی مصیبت اور بڑا غم و اندو ہوتا ہے، لیکن انما العسر یسرا، انما العسر یسرا اللہ کا فارمولہ ہے اور اس کا وعدہ ہے، جب مشکل میں آؤ گے تو اس مشکل کا نتیجہ تمہیں آسانی کی شکل میں نصیب ہوگا، جب مشقتیں اٹھاؤ گے تو اس کا نتیجہ تمہیں کامیابی کی شکل میں نکلے گا۔ انبیاء مشقتیں اٹھاتے رہے، دین کی عظمت میں اضافہ ہوتا رہا، محمد و آل محمد نے قربانیاں دیں تو آج تک دین زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کو یاد کرنے کا آغاز محرم کی ابتدا سے کرتے ہیں جو دین حق کے محسن ہیں، جو دین کو بچانے والے ہیں، یزیدیت اور اس قسم کی سازشوں سے دین کو مٹانے کی جو سازشیں تھیں اس کا مقابلہ کر کے اپنا سب کچھ دے کے بھی جو بچایا ہے، حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین، لا الہ الا اللہ اگر زندہ ہے اور موجود ہے، جس سینے میں لا الہ الا اللہ ہے وہ اپنے سینے کے نور کی گواہی کے لیے نعرہ حیدری، محمد و آل محمد وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے قلوب کو نور سے پر کیا ہے، جنہوں نے ہمارے دلوں کو نور علی نور بنا دیا ہے۔ لیکن اس کا آغاز اور اس کی ابتدا ہم عزاداری سے محرم الحرام سے کرتے ہیں، تو ہم اس عقیدے پر ہیں اور اس ایمان پر ہیں کہ بے شک غم سے ہم آغاز کرتے ہیں نئے سال کا، لیکن غم حسین سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی عبادت نہیں ہے اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اس نعمت سے ہم شروع کرتے ہیں نئے سال کو اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ اپنی اس نعمت کو بھی برقرار رکھ اور اس نعمت کے صدقے اپنی دیگر نعمتیں بھی ہمیں نصیب فرما، ہر ایسی نعمت جو ہماری آخرت کی آبادی کا باعث بن جائے۔ اور ہم کیوں نہ شکر ادا کریں اس بات کا بھی کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس مقصد، کیا کیا ہے؟ انتخاب کر دیا اس مقصد کے لیے۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب انسان آباد ہیں، ان 8 ارب میں کتنے ہیں جو نئے سال کا آغاز غم مظلوم سے کرتے ہیں، عزاداری سے کرتے ہیں؟ بے شک کہ قلیل صحیح، تعداد ان کی تھوڑی ہے، لیکن قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے ہمیں ان قلیل بندوں میں سے قرار دیا ہے جن کی تو قرآن میں شاکر ہونے کی تعریف کر رہا ہے اور جن کو تم شکر گزار کہہ کر ان کی عظمت میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا عزادار ہونا منتخب خداوندی ہونا ہے یا نہیں؟ لوگ MLA بن جاتے ہیں، لوگ MPA بن جاتے ہیں، کوئی سیٹیں لیتے ہیں، کوئی انتظامی سیٹیں لیتے ہیں، کوئی سیاسی سیٹیں لیتے ہیں، کوئی دولت کی سیٹیں لیتے ہیں، کوئی ثروت کی سیٹیں لیتے ہیں، لوگ اپنے طور پر ترقیاں کرتے ہیں اور بلندیوں کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آیا MLA، وزیر اعظم یا اس قسم کی کوئی اور سیٹ یہ اونچی سیٹ ہے یا عزادار حسین ہونے والی سیٹ اونچی سیٹ؟ جی، عزادار مولا حسین ہونا یہ اونچی سیٹ ہے یا کوئی اور سیٹ ہے جس کا نام میں نے لیا ہے اونچی سیٹ ہے؟ چلے جائیے، آج کل سب سے اونچی سیٹ صدر امریکہ کی ہے جس پر آج کل ٹرمپ چڑھا بیٹھا ہے، لیکن یاد تو رکھ تو عزادار ہے، لاکھوں ٹرمپ قربان تیری جوتی کی۔ اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تجھے وہ
کرم عطا فرمایا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور عزت کا وسیلہ موجود نہیں ہے۔ اور آپ عزادار ہونے کو سمجھیے، عزادار ہونے کا ادراک کیجئے، جتنا آپ عزادار ہوتے جائیں گے اتنا آپ حسینیت میں شریک ہوتے جائیں گے، اتنا آپ حسینیت کے حصہ دار بنتے چلے جائیں گے۔ ایک صف ہے جس کا رہنما اور امام حسین ہے۔ یعنی اگر میں یوں تصور پیش کروں، روز محشر ہوگا، ہم سارے معشور ہوں گے یا نہیں؟ کتنے بندے معشور ہوں گے؟ جی ساری دنیا معشور ہوگی یا کوئی معشور ہوگی؟ جی حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے انسان خلق کیے ہوں گے اللہ نے، وہ سارے کے سارے معشور ہوں گے۔ کیا وہ بچے بھی معشور ہوں گے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں؟ جی وہ بچے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی معشور ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ میرے خیال میں اب سوچ پہ پڑ گئے، بآواز بلند صلوات۔ میں تھوڑا سا یہ تصور بھی دے دوں، ذرا اس حدیث کو پڑھیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ رسول اکرم کی حدیث پاک کہ میرے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، یعنی جو جنت جائے گا ان میں سے کتنے جوان ہوں گے؟ جی ذرا پھر سوچئے، سارے جوان ہوں گے؟ اچھا پہلے تو بات دیجئے، جو بوڑھے فوت ہوتے ہیں وہ ان میں سے جتنے بوڑھے جنت جائیں گے وہ کتنے فیصد جوان ہوں گے بوڑھوں میں سے؟ جی 100% بوڑھے جوان ہوں گے جتنے جنت جائیں گے۔ میں جنت کی بات کر رہا ہوں، جتنے بوڑھے جنتی قرار پائیں گے سارے بوڑھے۔ جو جوان فوت ہوئے تھے وہ جوان جو جنتی قرار پائیں گے وہ اس جوانی سے بہتر جوانی کے معنی بن جائے گے۔ آپ کی یہ جوانی اس جوانی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور مزیدار بات یہ جوانی آپ کی آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے اور بالآخر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ نے توفیق دی ہے، پتہ نہیں کتنا محرم آپ کے سامنے اسی رضویہ میں آیا ہوں، اور توفیق خدا بندہ نے ہم ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کبھی میں بھی جوان تھا۔ یہاں کی جوانی بڑھاپے کی طرف جاتی ہے اور بالآخر ہر جوان زندہ رہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جنت میں جو جوان جائے گا وہ کتنا عرصہ جوان رہے گا؟ تھوڑا سا تصور سمجھیے، جنت میں جوانی ملے گی کتنے عرصے کے لیے؟ جی یار 500 سال کافی ہے، 5000 سال کافی ہے، 5000 صدیاں کافی ہے؟ کافی ہے نہیں، اتھا راضی دے میں تھی۔ کتنا عظیم ہے تیرا اللہ، کتنا محسن ہے تیرا خالق کہ جس نے تیری لیے ایک ایسی جنت بنائی ہے جس میں تو ہمیشہ جوان رہے گا۔ اچھا جو بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہونا چاہیے؟ وہ بچے جنت جائیں گے یا وہ بھی جوان ہو گئے؟ جی میرے خیال میں گھر میں جا کے سوچنا ضرور، بآواز بلند صلوات۔ میں کافروں کی بچے کی بات نہیں کر رہا، میں علی والوں کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، جن والدین کو اللہ نے حب علی سے نوازا ہے،
جن کے قلب میں وہ ایمان موجود ہے جس کے متعلق رسول فرماتے ہیں یا علی حبوں کا ایمان، علی تیری محبت ہی تو ایمان ہے۔ ان مومنین مومنات کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں یا نہیں؟ ماؤں کے پیٹ میں بسا کر فوت ہو جاتے ہیں، گود میں فوت ہو جاتے ہیں، گھر میں کھیلتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں نابالغی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ان مومنین کے بچوں کے متعلق ہمیں کیا ماننا چاہیے؟ جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ محشور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی میرے خیال میں کچھ باتیں ہیں جو اندر تحت شعور میں موجود ہیں، لیکن ہم انہیں کھولنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں، اور ہمیں موقع ملتا ہے رضویہ میں تھوڑا سا کھول دیتے ہیں آپ کے سامنے اس بات کو۔ تو فرمائیے ان بچوں کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ مومنین کے بچوں کے بارے میں یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ بچے جو فوت ہوتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کو آپ لفظ معصوم سے یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ معصوم بچے معصوم ہی فوت ہو گئے تھے، ان کو جہنم بھیجا جائے؟ بھائی جہنم تو اس کے لیے ہوتی ہے جو مجرم ہو، یا تو اس کا ایمان خراب ہو یا اس کا عمل خراب ہو، ایمان و عمل دونوں خراب ہوں۔ یہ تو چھوٹے بچے معصوم، ایمان کے اعتبار سے بھی معصوم، عمل کے اعتبار سے بھی معصوم، ٹھیک ہے؟ ان کو کہاں جانا چاہیے؟ جی جنت۔ جوان ہو کے جائیں گے، بوڑھے ہو کے جائیں گے، بچے بچے جائیں گے؟ جی تو رونے کی کیا ضرورت ہے اگر بچہ فوت ہو جائے؟ بہت مائیں روتی ہیں، ٹھیک ہے، فطرت رلاتی ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی تو ذہن میں آنا چاہیے نا کہ یہ بچہ خود جنت جائے گا، دروازہ جنت پہ رک جائے گا اور اللہ سے کہے گا میں اس وقت تک جنت نہیں جاتا جب تک تو میرے والدین کو جنت نہ دے۔ گویا اس بچے کو بھی شفاعت کا حق مل جائے گا، اور وہ سب سے پہلے کن کی شفاعت کرے گا؟ اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ جب شفاعت کرے گا تو والدین کے گناہ اللہ بخش دے گا، بخش دے گا تو والدین کو یہی اولاد کہاں لے جائے گی؟ جنت لے جائے گی۔ پروگرام ہے، کوئی تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے جس کو ہوئی ہے بآواز بلند صلوات پڑھ۔ لیکن میں ذرا جنت جانے سے پہلے آپ کو تصور دے رہا ہوں۔ معاشر میں ہم کھڑے ہوں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن ہے جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس بات پر ایمان ہے یا نہیں؟ آپ کا امام امام حسین ہے؟ بولیے، آپ کا امام امام حسین ہے؟ جو امام حسین کو امام مانتا ہے بآواز بلند صلوات بھیجے۔ ایک صلوات خاص طور پر مولا امام حسین کے نام کیجئے بآواز بلند صلوات۔ اب جب ہم سب امام حسین کو امام مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا آگے آگے کھڑے ہوں گے امام حسین۔ جو عزادار حسین ہوگا وہ امام حسین کے پیچھے اسے جگہ ملنی چاہیے یا نہیں؟ جی عزادار حسین کو امام کے پیچھے جگہ ملنی چاہیے یا نہیں؟ ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی تعداد ہوگی، تعداد کی تو بات نہیں ہے نا، تعداد تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ خود بہتر جانتا ہے۔ مجھے نہیں پتا 1 ارب ہوں گے، 10 ارب ہوں گے، 20 ارب ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے۔ آج کل تو تھوڑے نظر آتے ہیں، عزادار ہمیشہ قلیل نظر آتے ہیں نا، لیکن معاشر میں ایک کثیر تعداد ہوگی یا نہیں؟ سارے کہاں کھڑے ہوں گے؟ آگے کون ہوں گے؟ امام حسین۔ پیچھے کون کھڑے ہوں گے؟
عزادار کہو، ماتمدار کہو، گریہ کرنے والے کہو، رونے والے کہو، جو بھی آپ لفظ بولو، بہرحال عزادار ہیں۔ عزادار کھڑے ہوں گے امام حسین کے پیچھے اور یہ ہوگا محشر۔ اب چلیں گے امام حسین، کدھر جائیں گے؟ محشر سے آگے کہاں جانا ہے؟ ہمیشہ محشر میں کھڑے رہیں گے یا کہیں آگے سفر ہے؟ کدھر جانا ہے؟ پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل سے گزرو گے، جو امام کے پیچھے جا رہا ہوگا وہ پل پہ رکے گا یا پل سے گزرے گا؟ جی گزر کے کہاں جائے گا؟ اس نگری میں جائے گا جہاں حسین کی سرداری ہے، جس کا دوسرا نام جنت ہے۔ جی تو میرے عزیز دوستو، جوانی بھی ملے گی، عزاداری کے صدقے ملے گی، اور اللہ نے آپ کو چن لیا ہے مظلوم کی عزاداری۔ اس کو ایک کائنات کا سب سے بڑا شرف ماننا چاہیے، سب سے بڑی عزت ماننا چاہیے۔ جس دل میں عزاداری حسین نہیں ہے وہ دل سخت ہو سکتا ہے، اس میں نور نام کی کوئی چیز نہیں۔ عزاداری معرفت حسین و محبت حسین سے بات ہے۔ نہیں کوئی عزادار بندہ مگر وہی جس کے دل میں معرفت مظلوم بھی ہو اور محبت مظلوم بھی ہو، اور محبت اتنی ہوتی ہے جتنی معرفت ہوتی ہے۔ جتنی معرفت بلند ہوتی جاتی ہے اتنی محبت بھی بلند ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی سلمان نہیں بن سکتا، ہر کوئی حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتا، لیکن بہرحال عزادار بندہ وہی ہے جس کے دل میں معرفت امام ہو اور محبت امام ہو۔ معرفت اور محبت آپس میں لازم ہے۔ محبت ہو معرفت نہ ہو یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہی ہے جو معرفت والی ہو۔ معرفت کسے؟ یعنی اگر کوئی امام حسین کو امام مانے گا تو معرفت ہے نا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے انہیں امامت دی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں امام کو، میں حسین کو مانتا ہوں، امام نہیں مانتا ہوں۔ ایسے لوگ کچھ آپ کو ملتے ہیں؟ بابا جو یزید کے پجاری ہیں ان کا حسین سے کیا نام؟ جن کے قلب میں یزید کے حق میں گوش ہے، نرم موجود ہے، تھوڑی سی بھی نرمی کرتے ہیں یزید اور یزیدیت کے حق میں، ان کا کیا تعلق ہے حسین ابن علی سے؟ کیا لگتے ہیں وہ امام حسین کے؟ باتیں دو ہیں۔ اگر یزیدیت سے عداوت ہے تو حسینیت سے محبت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یزیدیت سے بھی محبت ہو اور حسینیت سے محبت ہو۔ یہ دو محبتیں کسی ایک مومن کے دل میں جگہ نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی منافق کا دل تو ہو سکتا ہے، مومن کا دل کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، زندہ پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، زندہ پائندہ باد، اہل بیت زندہ باد، اور قیامت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، بعد قیامت زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، نعرہ معرفت کی بات کر رہا تھا۔ میں مولا حسین کو مانتا ہوں لیکن میں انہیں امام نہیں مانتا۔ یہ معرفت ہوئی؟ جی نہیں؟ اچھا، میں امام مانتا ہوں لیکن دین اور شریعت کسی اور سے لیتا ہوں۔ اللہ جانے میرے لفظ تو آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ امام جو ہوتا ہے وہ کس مقصد کا امام ہوتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ امام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام کے پاس ہے کیا چیز جو تو امام سے لے؟ دین نہیں، امام کے پاس تو کیا ہے؟
شریعت نہیں امام کے پاس تو اور کیا ہے؟ بابا امام کوئی ایک لفظ نہیں ہے کہ انسان اس لفظ کا رٹا لگائے رہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس سے تو اپنا پورا دین وصول کر کے اس پہ عمل کرتا ہے، ساری عبادات اس سے لیتا ہے، سارا حلال و حرام اس سے لیتا ہے۔ جس کو امام حلال کہے اگر میں اسے حلال مانتا ہوں تو میں اسے امام مانتا ہوں، اور اگر میں وہ کہے حلال ہے میں کہوں حرام ہے اس لیے کہ کوئی دوسرا کہتا ہے کہ وہ حرام ہے، پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں؟ امام حسین کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے، میں کہتا ہوں میں امام مانتا ہوں لیکن میں اس چیز کو حرام سمجھتا ہوں اس لیے کہ کوئی دوسرا ہے جو ان کے مقابلے میں کہتا ہے کہ وہ شے حرام ہے، بس میں اسے حرام سمجھتا ہوں۔ اب بتائیے میں نے امام کس کو مانا؟ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ امام میں نے اصل میں کس کو مانا؟ زبانی، اس زبان کی نوک پہ امام کہنے کا فائدہ نہیں، تیرا کردار بول کے کہے کہ تو اسے امام مانتا۔ اور آپ فرمائیں یہ زبان زیادہ سچی ہے یا کردار کی زبان زیادہ سچی ہے؟ ایک کردار کی زبان ہوتی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، توجہ ہو رہی ہے؟ کردار کی ایک زبان ہوتی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن وہ اس زبان سے زیادہ سچی ہوتی ہے اگرچہ کہ اس کی آواز ہے۔ اگر یہ زبان کی آواز مخالف ہو کردار کی زبان کے تو سچی کون سی ہوگی؟ کردار کی زبان یا یہ زبان؟ یہ گوشت کی زبان تو کردار کی زبان، یہ گوشت کی زبان اور وہ کردار کی زبان، یہ آپس میں مقابلے میں آ جائیں تو بتائیے سچی کون سی ہے؟ جی اگر کردار کی زبان اس کی مخالفت کر رہی ہے تو کردار کی زبان سچ بول رہی ہے اور یہ منافقت کر رہی ہے۔ لہذا اگر یہ زبان کہتی ہے فلانا امام ہے میرا، لیکن کردار کی زبان کہتی ہے کوئی اور ہے امام اس کا، تو بروز محشر یہ بندہ کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ یاد رکھ اس زبان کو سچ یا جھوٹ بولنے کا اختیار اس وقت تک حاصل ہے جب تک زندگی ہے۔ جو ہی پھونکا نکلا سانس اکھڑی اور موت آئی، موت کے بعد اختیار ختم، آخرت شروع ہو گئی نا، تو آخرت میں تیرا میرا وہ اختیار نہیں ہوگا جو دنیا میں ہے۔ اس زندگی میں ہمیں اختیار ہے، موت کے بعد اختیار نہیں۔ اب ذرا غور کر، قبر میں آئیں گے نکیرین؟ بولیے یقین ہے یا شک ہے؟ جس کے پاس نکیرین نے آنا ہے وہ ایک صلوات پڑھے۔ انہوں نے کچھ سوالات کرنے ہیں یا نہیں؟ ان میں ایک سوال ہے اس کا، من امامک، من ربک، من نبیک، ما کتابک، من امامک، تیرا امام۔ اب یہ زبان کس کو امام کہے گی؟ جو دنیا میں مانتی تھی۔ صدیقی صاحب تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، دنیا میں زبان مانتی کسی اور کو تھی، کردار مانتا کسی اور کو۔ پتہ نہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟
جب دین کا مسئلہ آتا تھا، کوئی دین کا معاملہ آتا تھا، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، تو وہ دین کا وہ مسئلہ یا دین کا وہ حکم کسی اور سے لے کے اس پہ عمل کرتا تھا، زبان پہ کسی اور کو امام کہتا تھا۔ یعنی ایک تھا زبان والا امام اور ایک تھا کردار والا امام۔ اللہ نہ کرے کسی کے اس قسم کے دو مختلف امام ہوں، لیکن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ زبان پہ امام کوئی اور، کردار کا امام کوئی اور۔ اب جب وہ پوچھیں گے من امام ہو، تیرا امام کون ہے؟ اس نے زندگی میں زبانی طور پر ایک اور کو امام کہا تھا اور اپنے کردار کے اعتبار سے کسی اور کو امام مانا ہوا تھا، اس لیے کہ پورا دین اس امام سے لیتا رہا، پورا دین اس امام سے لیتا رہا، زبانی طور پر اس اور کو امام کہتا رہا۔ اب جب وہ کہیں گے من امام ہو، تیرا امام کون ہے، اب کون سا جواب آئے گا؟ میں کہہ چکا اختیار اس وقت تک ہے، یعنی سچ بولے یا جھوٹ بولے، ان دونوں باتوں کا اختیار کب تک ہے؟ جب تک زندگی کا سانس ہے۔ جب زندگی ختم، اب آگے اختیار ختم، اختیار ختم تو اب کیا چلنا ہے؟ حقیقت میں چلنا ہے۔ اب وہاں حقیقت کا سفر شروع ہو جائے گا، اس میں بناوٹ کا کوئی سفر نہیں ہوگا۔ جو اس کے کردار کا امام تھا وہی اس کی زبان پر آئے گا، یہ جو بناوٹی زبان والا امام بنایا ہوا تھا اس نے، وہ نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے؟ لوگ پتہ نہیں کتنے میں مسدس سنتے رہتا ہوں، رباعیاں سنتے رہتا ہوں، آپ کے اپنے پڑھنے والے بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بھی اختیار ہوگا۔ بابا تیرا اختیار کب تک ہے؟ جب تک زندگی ختم، آخرت شروع، آخرت شروع، اختیار ختم، حقائق سامنے، جو تیرا حقیقی آئینہ ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور تیری زبان پر بھی نکیرین کے جواب میں وہی آئے گا جو تیری حقیقت میں تیرے کردار اور تیرے ایمان کے اعتبار سے تیرا امام ہوگا۔ جو منافق رسول اکرم کو نبی نہیں مانتے تھے، میں ذرا اور مثال دیتا ہوں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے میرے حبیب، منافق تیرے پاس آتے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جواب میں کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ جانتا ہوں، میں نے تجھے خود رسول بنایا ہے، تو میرا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ مقابلے میں گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ، اندر وہ تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، اپنے قلب سے وہ تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، تجھے سامنے آ کر کہہ دیتے ہیں زبان سے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے، یہ منافق مرتے تھے یا نہیں؟ اسی حالت منافقت پر مر جاتے تھے یا نہیں؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن نے اقرار کیا ہے نا کہ تھے منافق۔ ایسے منافق آخر مومن ہو کے مرتے تھے یا کئی منافقت پہ ہی مر جاتے تھے؟ ایسے تھے۔ جب یہ منافق مرتے تھے قبر میں دفن ہوتے تھے، اگرچہ کہ مدینہ منورہ میں دفن ہوتے تھے، بھئی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کسی اور شہر کے لوگوں کو تو نہیں کہہ رہا، مدینہ میں رسول کے پاس
منافق مر جاتے تھے. کیا خیال ہے رسول اکرم کے ارشادات اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہم اس بات پر ایمان رکھیں یا نہیں کہ ان کے پاس بھی نکیرین آتے تھے؟ یا نکیرین کسی کے پاس آتے ہیں؟ ان منافقوں کے پاس بھی آتے تھے. یہ زبان سے کیا کہتے رہتے تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. زبان تو ان کی یہ تھی. اب آگے نکیرین پوچھ رہے ہیں من نبیک. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو زندگی میں کیا رہا؟ منافق رہا، موت تک مسلمان حقیقتاً مومن نہیں ہوا اور اسی منافقت پہ مر گیا. اب مجھے بتائیے جب اس سے پوچھیں گے نکیرین من نبیک تو وہاں کہے گا محمد رسول اللہ؟ بولیے. اللہ کرے سمجھ آ گئی یہ بات. ان کی زبان پہ محمد رسول اللہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اگر نہیں آئے گا تو بات سمجھ آ گئی. وہ آئے گا جس کو وہ اصل میں مانتے. بس فرق پڑ گیا نا. زبانی کہنا اور ہے، دل میں ہونا. اللہ کرے مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ جو ہو وہی دل میں ہو، اور اگر دل میں وہی ہے تو پھر کردار وہی بنتا ہے. دل کردار سے جدا نہیں ہوتا. دل ایک ایسا عضو ہے، قلب ایک ایسا عضو ہے جو انسان کے پورے اعضاء پہ کنٹرول کرتا ہے. دل جو ارادہ کرتا ہے ہر عضو وہی کرتا ہے. میں بول رہا ہوں، کیا میرا دل میری زبان پہ کنٹرول کر رہا ہے یا نہیں؟ یا میرے دل میں کچھ اور ہے، میں زبان پہ کچھ اور کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. اللہ نے حضرت امام علیہ السلام کے ایک شاگرد ہشام بن حکم نے ایک شخص سے سوال کیا تھا، اللہ کا عین تیری آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں. تیرا بہت بڑا عالم دین تھا. سوال کیا تیرا آنکھیں ہیں؟ کان ہیں؟ ہاں ہیں. پھر اس کے بعد میں آخر میں پوچھتا ہے اللہ کا قلب، کیا تیرا دل بھی ہے؟ ہاں. دل کیوں ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ابو صالح نے جواب دیا دل میرے اعضاء پر سرداری کرتا ہے، میرے اعضاء پر کنٹرول کرتا ہے. جو کچھ دل کہتا ہے وہی میری آنکھ کرتی ہے، جو کچھ دل کہتا ہے وہی میرا ہاتھ کرتا ہے. دل کا ہر ارادہ میرے اعضاء پر حکمران ہے. ایسا ہے؟ آپ کے اپنے دل آپ کے اعضاء پر حکمران ہیں؟ جن کے دل حکمران ہیں وہ سب بات پڑھیں. استدلال کیا ہشام بن حکم سے اس عالم دین کے سامنے، بھی جب تیرے اللہ نے انسان کے ایک بدن کو بھی بغیر ایسے سردار کے نہیں چھوڑا جو اس کے اعضاء پہ کنٹرول کرے، تو اتنی بڑی کائنات کو رسول بغیر کسی سردار کے کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ تو قلب کی کیفیت حکمران کی ہے، وہی ایمان کا مرکز ہے، وہی منافقت کا مرکز ہے، وہی کفر کا مرکز ہے، وہی شرک کا مرکز ہے. جو دل مانتا ہے اسی پہ حکم لگتا ہے. دل اگر علی والا ہے تو بندہ مومن ہے، اور دل علی کا بغض رکھنے والا ہے بولیے یا کافر ہے اور یا منافق ہے. تو قلب کی حکمرانی ہے. تو یاد رکھ آخرت میں وہی بات زبان پہ آئے گی جو دل کی ہوگی. زبانی باتیں یہاں اگر وہ گواہ خرچ کرتا رہا ہے تو وہاں وہ بازار میں نہیں چلے گی. اللہ سے دعا کر، اللہ نے تجھے چن لیا ہے مظلوم کی آزاداری. آزاداری معاملے مجبوری کرتے ہو یا محبت سے؟ جی دکھلاوے کے لیے کرتے ہو یا اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہو؟ قربتاً اللہ کرتے ہو یا کسی اور نیت سے کرتے ہو؟ جی اللہ کی عبادت ہے، قربتاً اللہ ہے. اللہ اس پہ راضی ہے جو مظلوم کا آزاد. یہ وہ سنت ہے جو ہمیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے دی. امام حسین شہید ہوئے، کربلا قائم کی، لیکن بعد ازاں
ائمہ کو کوئی نئی کربلا دین بچانے کے لیے قائم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ ائمہ نے اس کربلا کو زندہ رکھا جو آج تک زندہ ہے، اور جب تک کربلا زندہ ہے دین زندہ ہے۔ بس توجہ کیجیے کہ ہماری ذمہ داری، اور ہمیں اللہ نے چن دیا ہے عزاداری کے لیے، جو عزاداری وہی مقصد رکھتی ہے جو شہادت امام حسین۔ ائمہ خدا نے اب مقصد شہادت حسین کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے نئی کربلا قائم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس فقط اتنا کافی ہے کہ انہوں نے عزاداری کو قائم کیا، اس کربلا کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ذرا دیکھ امام رضا علیہ السلام کے گھر پہنچ، پہلی محرم ہے، ریان ابن شبیب ہے، بارگاہ امام میں حاضر ہوا ہے، امام عزاداری کے ماحول میں۔ مزید جو ہے کبھی اور پڑھوں گا، ابھی اتنا کہتا ہوں، امام کہتے ہیں ریان آج وہ دن ہے جس دن اس امت محمدی نے وہ کام کیا جو زمانے جاہلیت کے کافر اور مشرک بھی نہیں کرتا۔ کیا کام کیا؟ زمانے جاہلیت کے جو مشرکین اور عرب تھے ان میں بھی یہ رسم تھی اور ان کا یہ آئین تھا، ان کا یہ دستور تھا کہ اگر کبھی محرم کا چاند نمودار ہوتا تو باہمی جنگیں بند کر دیتے تھے، خون ریزیاں بند ہو جاتی تھیں، قتل و غارت بند ہو جاتی تھی، بڑی جنگیں کرتے تھے، آپس میں بڑے لڑاکے تھے، لیکن جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تلواریں نیام میں داخل ہو جاتی تھیں اور کہتے تھے بس اب وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے جس کی حرمت کا ہمیں پاس کرنا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جنگیں بند کر دیتے تھے، کہتے تھے اب جنگ ہوگی جب محرم ختم ہو جائے گا اور یہ ماہ حرام ختم ہو جائیں گے تو ہم اپنی جنگیں کریں گے، اس وقت جنگ کا کوئی جواز نہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں جاہل بھی جس مہینے کی حرمت کے قائل تھے، عرب بدو بھی جس مہینے میں جنگوں اور قتل و غارت کو بند کرتے تھے، میرے نبی کی امت نے اسی ماہ محرم میں نبی کا گھر لوٹ دیا، نبی کے گھرانے میں قتل و غارت شروع کر دی، نبی کے گھر کے تمام جوان مار دیے۔ روایت کے جملے یہ ہیں، امام فرماتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا۔ حضرت کے الفاظ ہے دمبے کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے ایسے ذبح کیا، اکیلا ذبح نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ 18 جوانوں کو بھی ذبح کیا، 18 ان کے قریبی جوانوں کو بھی ذبح کیا۔ ایک عالم دین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے تھوڑے سے جملے کہے میں زیادہ بنتا ہوں، اس وقت وہ کہتا ہے جب کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو کوئی قصاب کا ہاتھ نہیں ہوتا، کوئی ذابح کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا، بلکہ لوگ ذبح کرنے والے کا آ کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آ جاتے اکٹھے ہو جاتے، کیسے ذبح کر رہا ہے، کیسے خون بہ رہا ہے، کیسے تڑپ رہا ہے، ہائے حسین تیری عظمت کا سلام، تجھے ایسے ذبح کیا ان ظالموں نے جیسے دمبوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ رسول کی بیٹی دعائیاں دیتی رہی، زہرا جائی دعائیاں دیتی رہی، کہتی رہی ہما فیکم مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا؟ یا عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد اتنظر ویقتل اخی ابو عبداللہ، اے عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزادار و غور کیجئے، سارے یزیدی تماشا دیکھتے رہے، سارے یزیدی رسول کے لال کو ذبح ہوتے دیکھتے رہے،
کسی نے شمر کو نہ روکا، کسی نے عمر ابن صاحب کو منع نہ کیا۔ پھر ایک اگلا جملہ بولتے ہیں، بس 2 جملے آپ کی شہادت دیجئے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے نا، وہ تڑپتا ہے، لوگ تڑپنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کی کھال اتار دیتے ہیں، اس کے اعضاء جدا جدا کر دیتے ہیں، باؤں علیحدہ، پیٹ علیحدہ، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ہائے حسین، ہائے میرے نبی کا لاڈلا حسین، تیرے قاتلوں نے بھی وہی کیا، جب تجھے ذبح کر دیا تیرے بدن کو سالم نہ رہنے دیا، سر کاٹ کے لے گئے، انگلیاں کاٹ لی، گھوڑوں کی ٹانپوں سے بدن کو پابند کیا، رزو صدرہ برحضے، ان کے سینے کو پشت سے ایک کر دیا، اور پھر آئی ہے رسیوں میں بندھی ہوئی بہنیں، آئی ہے رسیوں میں گرفتار بیٹیاں، اور کھڑی کہہ رہی تھی داخل حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن امی فاطمہ الزہرا، کیا تو میری ماں فاطمہ زہرا کا لال ہے؟ صلی علیہ سمی علیہ السما، اے جدہ، اے میرے نانا، تجھ پہ تو ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، یہ حسین ہے جو کبھی تیرے دوست پہ سوار ہوگا، جس کو چومتے چومتے تو تھکتا نہ تھا، آنا نہ دیکھ تیرے حسین کا کیا حال ہو گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ سینہ کدھر ہے، پشت کدھر ہے، اس لیے امام فرماتے او میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا اور جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ